ناکام ہوتے ہیں یا کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ایک عارضی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ بھی نمبر 1 ہو سکتے ہیں۔ آپ نہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، ہر کوئی ہم میں سے نمبر 1 ہو سکتا۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ اب آپ نے جن حالات میں موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی مسرت اللہ کی اس کے پیچھے ضرور ہوتی ہے، اور یہ بنا کے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ 20 پلیٹیں بھی بیچ لیتا ہے، چلو جی 10 بھی بیچ لے، تو آپ بتائیں 50 روپے کا کتنا بن گئے؟ 500 روپیہ۔ آپ اپنے گھر کی چھت پہ ایک پنجرا بنا کے چھوٹا سا، اس کے اندر 10 مرغیاں رکھ لیں، اگر ان کو گھر میں جو ہمارا کھانے کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، سبزیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ بھی نمبر 1 ہو سکتے ہیں۔ آپ نہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، ہر کوئی ہم میں سے نمبر 1 ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، جو مرضی حالات ہوں، مطلب آپ کو بظاہر ہم یعنی حالات سے مراد ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ جی میرے حالات اچھے نہیں ہیں، یا کسی کے بظاہر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی مالی حالات اچھے نہیں ہیں، یا کوئی اور اچھے نہیں ہیں، اس کے کاروبار اچھا نہیں اس کا چل رہا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، عام روٹین میں ہماری جو ایک عقل ہے نا، وہ چونکہ محدود دائرے میں ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود شناسی کرتے ہی نہیں، اپنے اوپر غور ہی نہیں کرتے۔ ہم سے چھن جاتا ہے یا کہیں نقصان ہو جاتا ہے، ہم اس کے پیچھے ہی پریشان ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے نہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کیا اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اب یعنی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کے زندگی میں اس کے پورا جتنا اس کا سفر ہوتا ہے، ہر لمحہ وہ کبھی خوشی ہے یا اسے غمی ہے یا پریشانی ہے یا صحت ہے، تندرستی ہے، نہیں ہے، وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے جو اس سے چھن جاتا ہے۔ اگر وہ غور کرے، جب کوئی چیز ایک اسے چھن جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز لے لیتا ہے، کچھ بھی، وہ صحت ہو، پیسہ ہو، کاروبار ہو، تو اس کے بعد کیا ہے کہ اب آپ نے جن حالات میں موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی مسرت اللہ کی اس کے پیچھے ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اسی انوائرمنٹ میں وہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ ان پہ غور کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی رستہ آپ کو ضرور مل سکتا ہے جو کہ اب کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان ہے ہمارے ہاں، ہم لوگ جو ہیں، ہماری اپنے جانوروں کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے۔ گھر میں کسی نے کہ بلی ہے پالی ہوئی ہے، کسی نے کوئی اور مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے کوئی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، کچھ بھی جانور ہے، تو ہماری ایفیلیشن اتنی ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو جانور صحت مند نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے۔ اب ہمارا حالانکہ عارضی سا ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن ہم یا کوئی اس کی تعریف کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اسی ہمارے ہی جانور کا کمپیریزن کسی اور جانور سے کرے اور اس ہمارے جانور کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرے، تو ہمیں اس کا بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تو اب آپ اسی چیز کو اگر دیکھیں کہ اللہ کا انسان سے جو تعلق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندے کو ڈی گریڈ کرے یا اس کو پریشان کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بظاہر ہم سمجھتے ہیں کوئی نفع نقصان ہوا، تو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم اپنے اللہ پہ یقین پختہ نہیں رکھتے۔ اگر ہم اپنی یقین کو پکا کر لیں کہ جس حالت میں بھی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس میں ضرور میری کوئی بہتری ہے، تو انہی حالات میں آپ کے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ملتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک انسان ہے کہ جس طرح اگر وہ کسی ہے نا کہ آپ نے بھی شاید کہیں پڑھا ہو، میں نے بھی، اب دیکھیں یہ ایک انسان ہے، وہ بڑا پریشان تھا، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بہت غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی نے اسے کہا کہ بھی اچھا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسا ہے کہ آپ اگر مجھے ٹانگ میں آپ سے خریدنا چاہوں تو اتنے لاکھ کی آپ ایک ٹانگ مجھے دے دیں، آپ کی میں ہاتھ اتنے لاکھ کا خریدتا ہوں، آپ کی آنکھ اتنے لاکھ کی خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں دیتا۔ اب دیکھیں، یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے، ہم اپنے اوپر ہی غور کریں تو ہم کسی کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہم کیوں دیں؟
اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اثاثہ قیمتی. دیکھیں انسانوں کو کڈنی کا مسئلہ خدا نخواستہ کسی کو ہو جاتا ہے تو کڈنی ٹرانسپلانٹ جو لوگ کرواتے ہیں کتنا پیسہ خرچ آتا ہے. اب یہ دل ہے، ہارٹ کا پرابلم ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، اب یہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمارا اس میں کیا خرچہ ہے یا ہمارا اس میں کیا رول ہے؟ تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ناکامی کہیں نہیں ہے، عارضی طور پہ یہ ایک سراب کی مانند ہے. جس طرح آپ جا رہے ہوتے ہیں سڑک پہ، دور کبھی چمکتی نظر آتی ہے جیسے پانی ہے، حالانکہ آپ قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف سڑک جو ہے چمک رہی تھی دھوپ کی وجہ سے، سراب تھا، صرف وہ دھوکہ تھا. اسی طرح اگر آپ ناکام ہوتے ہیں یا کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ایک عارضی چیز ہے. آپ نے اس کے اندر ڈھونڈنا ہے کہ اس معاملے میں اگر میں ہوں تو اس کا مطلب جس رستے پہ کو میں کامیابی سمجھ رہا تھا اصل میں وہ کامیابی نہیں ہے. مجھے اللہ نے یہ ایک اس مسئلے میں یا بیماری کی کیفیت میں یا کئی مقصد میں جس کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں یا کئی کاروبار کے نقصان میں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمیں کوئی بہتر رستہ دینا چاہ رہی ہے. تو لہٰذا جس طرح کے رستے میں سڑک پہ جاتے ہیں سپیڈ بریکر ہوتا ہے نا، کئی دفعہ سپیڈ اسکول کے سامنے، کالج کے سامنے، ہاسپٹل کے سامنے، یا جہاں پہ پبلک نے گزرنا ہوتا ہے وہاں پہ سپیڈ بریکر بنایا ہوتا ہے تاکہ جو تیز گاڑی آ رہی ہے وہ سپیڈ بریکر پہ سلو ہو جائے اور آہستہ سے وہ جو چلے، تاکہ اس میں دونوں کا جو پہلے سے لوگ گزرنا جنہوں نے اور جو گاڑی چلا رہا ہے دونوں کا نقصان نہ ہو. تو یہ ایک طرح سے جو رکاوٹ ہے، یہ جو ایک ریسٹ آتی ہے یا گیپ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو ایک موقع دے رہی ہے کہ بھئی آپ ٹھہر جائیں. آپ جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائیں، آپ کے لیے تو اور بھی بڑی کامیابی کے راستے رکھے ہوئے میں نے. تو لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان کبھی ناکام نہیں ہے. وہ ناکام اس وقت ہے جب وہ اللہ سے اپنا تعلق توڑتا ہے، اپنے وہ شکست، اب اس کے حوصلوں کو وہ خود شکست دیتا ہے. ورنہ دیکھیں اگر آپ نے ایک درخت ہے نا جی، درخت کو ہم دیکھیں، درخت کا تو برین نہیں ہوتا نا. درخت ہم کہتے ہیں جی اس کو کیا پتہ ہے، نہ وہ سوچ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، ایک بیج سے پودا اگایا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ گر جائے نا درخت تو تنا اس کا بالکل ایک ہلکی سی ایک جڑ بھی زمین کے اندر ہونا تو وہ ایسے تنا اس کا زمین پہ پڑا ہوتا ہے لمبا، اور وہیں سے شاخیں اوپر کو جا رہی ہوتی ہیں. تو ایک درخت، یہ ساری مثالیں ارد گرد موجود ہیں. اللہ نے کائنات میں ہمارے لیے بہت سی مثالیں، نشانیاں پیدا کی ہیں. تو انسان کو صرف ان پہ غور کرنا ہے، اور ان پہ غور کرنے کے بعد اگر وہ ان پہ محنت کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. اگر اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے، اکثر ان کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے کہ جی میں کاروبار کون سا کروں، جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب میں اگر آپ کو ابھی اسی میں بتاتا ہوں کہ کاروبار جو ایک ایسا کاروبار ہر بندہ کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کون سا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں گھر میں سب سے سستا کھانا کون سا ہے، آپ چاول بوائل کر لیں، سب سے کم خرچ آتا ہے. اسی طرح دال ہے، آپ شوربے والی دال بنا لیں گھر میں جناب، وہ دال چاول جو بناتے ہیں. آپ بازار میں آج ہی چلے جائیں، کسی دن بھی چلے جائیں، آپ دیکھیں وہ 50 روپے سے 60 روپے سے کم کی پلیٹ نہیں ہے ایک. تو اگر بندہ کوئی گھر میں 2 کلو چاول ہی بوائل کر کے 2-3 کلو کسی برتن میں ڈال کے ساتھ دال اس نے کی ہوئی ہو، یہ میرا خیال 1000 روپے بھی خرچہ نہیں آنا اس کا. اور یہ بنا کے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ 20 پلیٹیں بھی بیچ لیتا ہے، چلو جی 10 بھی بیچ لے، تو آپ بتائیں 50 روپے کا کتنا بن گئے، 500 روپیہ. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کچھ ذہن میں آئیڈیا اور پھر اس کا سٹارٹ انیشیٹو. جو کہتا ہے جی یہ کام بھی مشکل ہے، برتن ہی نہیں ہے نہ کچھ اور کرتے بھی وہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کسی موسم میں آپ انڈے ہی لینے 1 درجن لوگ بوائل کر کے، بہت سے لوگ ہیں جن کو وہ رستے میں ویسے ہی لوگ بیچ دیتے ہیں، 15 کا انڈا لے کے 20 کا بیچ دیتے ہیں، 10 کا لے کے 15 کا بیچ دیتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں. آپ نے اس مشکل پریشانی سے خود اپنے آپ کو نکالنا ہے، اپنے ذہن میں سوچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں لوگوں کی ضروریات کیا ہیں. دیکھیں جو مرضی ہو جائے، کپڑا لباس لوگوں نے پہننا ہے، کھانا ہی کھانا، جو مرضی ہو جائے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہیں سے اگر آپ لے کے خالص چیز ہی لا کے رکھ لیں، گڑ رکھ لیں،
کوئی شکر لا کے رکھ لیں، کوئی اور پروڈکٹ خالص رکھی ہوئی ہو، آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وہ لے لینی ہے۔ آپ اپنے گھر کی چھت پہ ایک پنجرا بنا کے چھوٹا سا، اس کے اندر 10 مرغیاں رکھ لیں، اگر ان کو گھر میں جو ہمارا کھانے کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، سبزی ہم کاٹتے ہیں، سبزی کے وہ بچ جاتے ہیں جو اس کو ویسٹ کرتے ہیں، آپ جناب وہ ڈالیں، انہی مرغیوں کے انڈے خود بھی کھائیں، باقی لوگوں کو بھی کھلائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ جس بھی حالات میں آپ ہیں، وہ کسی بھی حالت میں آپ خود نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے، مالک نے، جو خالق ہے کائنات کا، اس کے حکم کے بغیر تو کائنات میں پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو آپ اگر اس کیفیت میں ہیں، جس بھی کیفیت میں ہیں، آپ نے ان حالات میں دیکھنا ہے کہ میں اگر یہاں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری بہتری ہی اسی میں ہے۔ جب آپ اس بات پہ یقین پختہ کر لیں گے تو خالق بھی آپ سے خوش ہوگا کہ میرے پہ یقین پختہ ہے، اور آپ دیکھیے گا آپ کی منزلیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور پھر دن بدن ہر لمحہ آپ کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ صرف ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، ارادوں کو جوان رکھنا ہے۔ جب آپ نے ان چیزوں پہ مصمم یقین ہو گیا، ارادہ کر لیا آپ نے پختہ، تو کامیابی پھر آپ کے قدم چومے گی۔ اور یاد رکھیں، واقعات، قصے، کہانیاں ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، اور جو ناکام شخص اس کے پاس تو زیادہ ہی ہوتے ہیں، لیکن کس کے بکتے ہیں کہانیاں، باتیں کس کی بکتی ہیں؟ جو کامیاب ہوتا ہے۔ لوگ اس کی بات پہ نہ بھی مسکرانے والی ہو، جب وہ مسکراتا ہے اور دنیا اس کے ساتھ مسکرا رہی ہوتی ہے، جب وہ سنجیدہ، دنیا سنجیدہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جو آدمی ناکام ہو جائے، اور ایک بات ضرور ہے کہ ہمیشہ میں بار بار جس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو بظاہر دنیا ناکام سمجھ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے، کوئی ناکام نہیں ہے دنیا میں۔ آپ نے خود اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے خود، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کامیاب ہیں، دنیا کا ہر فرد کامیاب ہے۔ میں نے جو بات بتائی ہے کہ اللہ کی ذات نے اپنے جو بندہ ہے اس کو ناکام اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ اس کو کامیابی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ جب غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی کی طرف آپ بڑھتے جائیں گے۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے کہ جی میں تو بڑا پریشان ہوں، میرے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا تھا؟ آپ نے کلہاڑا خرید کے اس کو دے دیا، اسے کہا کہ جی یہ لیں، اس سے لکڑیاں کاٹو، ان کو لا کے بیچو۔ اب اس نے جناب اب وہ اس کو، اگر آپ اس پہ غور کریں، کلہاڑا بھی اس کا نہیں ہے، نہ اس کے بعد کاروبار ہے، نہ کوئی پیسہ ہے۔ تو اس نے وہ کام شروع کر دیا، آہستہ آہستہ اس نے وہ قرض بھی اتار لیا، کاروبار بھی شروع ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے اندر کے خوف کو نکالنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ نے جو دیا ہوا ہے نا، آپ اس پہ اپنے آپ کو اگر مطمئن کر لیتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ پیدل والا کہتا ہے سائیکل ہونا چاہیے، سائیکل والا کہتا ہے موٹر سائیکل آ جائے، وہ کہتا ہے گاڑی مل جائے، گاڑی والا آگے جہاز کے چکروں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کے لاکھ روپے اتنا ہے، وہ کہ جناب چپ کر کے 55,000 روپے کی وہ اس میں کہ جو ہے نا وہ کمیٹیاں ڈال لیتا ہے، 20-25 ہزار کی قسطوں پہ کوئی گاڑی کو اور چیز لے لیتا ہے، باقی وہ 15-20 ہزار لے کے جیب میں پھرتا ہے۔ اور ہر بندے کو پورا مہینہ، جو ہر بندے کو مارے گئے، حالات صحیح نہیں ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی، پریشانی بڑی ہے۔ بھی ایسا نہیں ہے، ہر کسی کے حالات، جب آپ نے کھانا ہے نا جی، تو جب آپ نے ایک چیز کھا لی نا، وہ ایک صرف ٹیسٹ کہاں ہے، آپ کی یہ زبان جو ہے اس پہ ٹیسٹ بڈ ہیں، وہ جو ہے کڑوا، میٹھا، نمکین، یہ سارا یہاں تک ہے۔ جب آپ کی بکل کیوٹی جو ہے نا جی، بکل کیوٹی کہتے ہیں یہاں سے، جہاں سے یہ آپ منہ کھولیں نا تو اینڈ پہ بالکل بکل کیوٹی سوری فیرنکس ہے یہ، بکل کیوٹی تو جہاں دانت وغیرہ ہے نا جی، جب آپ کے فیرنکس سے یہاں سے بکل کیوٹی کے بعد نیچے چلا گیا نا کھانا، ایسوفیگس میں جب انٹر ہو گیا، تو پھر جو بھی ٹیسٹ ہے آپ کو تو نہیں پتہ۔ تو آپ چند لمحات کے ٹیسٹ کی خاطر اپنی اس نفس کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ اور ایسے ایسے بھی افراد ہیں، انہوں نے محنت نہیں کرنی، ان کو پتہ چل جائے کہ جناب بریانی، مچھلی،
یا کوئی بروسٹ اگر بارڈر کے دوسری طرف بھی پکا ہوا ہے نا، انہوں نے چھوڑ کے وہاں پہنچ جانا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ بھی میں خود محنت کروں، وہ جو بارڈر کے پار پکا کے بیٹھا ہوا ہے میں خود محنت کروں، کل کو اس کی بھی میں دعوت کروں. نہیں، لوگوں کو دیکھنا اور اب اس کے بعد کہنا ہے کہ جی اس نے بڑی خدمت کی، اس نے بہت کھلایا جناب، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. اور جب اگر کبھی اس کا موقع آ جائے پھر پہلے بخار چڑھ جائے کہ جناب میں کیا کروں جناب، وہ ہو کیا ہو جائے، مہنگائی بڑی ہے جناب، یہ تو مشکل ہو گئی ہے جناب. پھر جی ٹھیک ہے نا. اور جب اگلے کے پاس جانا ہے تو اس کے برتنوں کے بھی وہ سنت تو ہے کہ صاف کرنا، اس کی کوشش کرنا ہے کہ وہ اس حد تک صاف کر دیے جائیں. اور اس کے بعد کہ وہ دیکھو نا، مسئلہ یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ اب دعوت پہ نہ جائیں، دوستوں سے ملیں، ہر کسی کو کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے حصے کا دیا تو جلائیں. جب اپنے حصے کا دیا جلائیں گے پھر ہی روشنی ہوگی. اگر آپ دوسرے کے بلب کے پیچھے جا کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ گے تو جہاں آپ بیٹھے ادھر تو بھی اندھیرا ہی ہے، وہاں کسی نے دیا نہیں جلانا. جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. جب آپ اپنی ذمہ داری پورے کریں گے پھر آپ نمبر 1 ہوں گے. تو ہم میں سے ہر کوئی انشاءاللہ آج عہد کریں کہ آپ تمام خابیوں کو، خرابیوں کو دور کریں گے، اللہ پہ یقین رکھیں گے. جس حالات میں اللہ رکھے اس میں خوش رہنا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا. تھینک یو. اللہ حافظ.